سوال ہے، قرآن میں سیلاب یا طوفان کا ذکر کس قوم کے عذاب کے طور پر آیا ہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرآن میں کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب ہے سفینہ نوح یا الفلک۔ سوال ہے، کیا سیلاب کو اسلام میں عذاب بھی کہا گیا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بعض اوقات یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور بعض اوقات آزمائش۔ سوال ہے، دعا یا اذکار کے ذریعے سیلاب سے بچنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے حفاظت کی دعا پڑھنا اور صدقہ دعا بہترین عمل ہے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر رکی تھی؟ جواب ہے جبل جودی پر۔ سوال ہے، سیلاب زیادہ تر کس موسم میں آتے ہیں؟ جواب ہے برسات یا مونسون کے موسم میں۔ سوال ہے، سب سے زیادہ سیلاب کس ملک میں آتے ہیں؟ جواب ہے بنگلہ دیش۔ سوال ہے، پاکستان میں سب سے بڑا سیلاب کس سال آیا تھا؟ جواب ہے 2010 میں۔ سوال ہے، دریائے سندھ کے قریب رہنے والوں کو سیلاب کا زیادہ خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ دریا برسات میں پانی سے بھر جاتا ہے۔ سوال ہے، پہاڑی علاقوں میں آنے والے اچانک سیلاب کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے فلیش فلڈ۔ سوال ہے، سیلاب کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جواب ہے بارش اور برف پگھلنے سے دریا بھر جانا۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیم بریک فلڈ کہاں آئی تھی؟ جواب ہے چین میں 1931 میں۔ سوال ہے، سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان کس چیز کو ہوتا ہے؟ جواب ہے کھیت، گھر، جانور اور انسان۔ سوال ہے، پاکستان میں حالیہ بڑے سیلاب کس سال آیا؟ جواب ہے 2022 میں۔ سوال ہے، سیلاب سے بچاؤ کے لیے حکومت کون سی بڑی تعمیرات کرتی ہے؟ جواب ہے ڈیم، بند یا کینالز۔ سوال ہے، سیلاب آنے سے پہلے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اونچی جگہ پر پناہ لینا اور ضروری سامان ساتھ لینا۔ سوال ہے، سیلاب میں سب سے زیادہ کس عمر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ جواب ہے بچے اور بوڑھے۔ سوال ہے، سیلاب میں بجلی کی تاروں کے قریب کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جواب ہے کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، سیلاب کے دوران کون سا پانی پینا چاہیے؟ جواب ہے صاف ابلا ہوا یا پیک شدہ پانی۔ سوال ہے، سیلاب کے بعد سب سے زیادہ کون سی بیماری پھیلتی ہے؟ جواب ہے ہیضہ اور ملیریا۔ سوال ہے، سیلاب کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے فلڈ۔ سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے جس میں اکثر سیلاب آتے ہیں؟ جواب ہے ایمیزون دریا۔ سوال ہے، سیلاب زیادہ تر کس مہینے میں آتا ہے پاکستان میں؟ جواب ہے جولائی اور اگست میں۔ سوال ہے، کیا درخت لگانے سے سیلاب کی شدت کم ہو سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، پاکستان کا سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ سیلاب سے کون سا ہے؟ جواب ہے صوبہ سندھ۔
سوال ہے 2010 کے سیلاب میں کتنے لوگ متاثر ہوئے تھے؟ جواب ہے تقریباً 2 کروڑ۔ سوال ہے 2022 کے سیلاب میں سب سے زیادہ کون سا صوبہ متاثر ہوا؟ جواب ہے سندھ اور بلوچستان۔ سوال ہے پاکستان میں سیلاب کی وارننگ کون سا ادارہ دیتا ہے؟ جواب ہے محکمہ موسمیات، PMD اور NDMA۔ سوال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سیلاب کس دریا کی وجہ سے آتی ہیں؟ جواب ہے دریائے سندھ۔ سوال ہے سیلاب کے متاثرین کو حکومت سب سے پہلے کیا مہیا کرتی ہے؟ جواب ہے خیمے اور خوراک۔ سوال ہے کیا سیلاب ہمیں اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، یہ انسان کی کمزوری اور اللہ کی عظمت کی نشانی ہے۔ سوال ہے کیا زمین پر زیادہ عمارتیں بنانے سے بھی سیلاب بڑھتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ پانی کا قدرتی رستہ رک جاتا ہے۔ سوال ہے کیا سیلاب کے بعد زمین زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے؟ جواب ہے ہاں، کبھی کبھی مٹی کی تہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا انسان اپنی منصوبہ بندی سے سیلاب کو روک سکتا ہے؟ جواب ہے مکمل نہیں، لیکن کم ضرور کر سکتا ہے۔ سوال ہے کیا غربت سیلاب میں زیادہ جانی نقصان کی وجہ بنتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ غریب لوگوں کے پاس محفوظ گھر نہیں ہوتے۔ سوال ہے سیلاب کے بعد مچھروں سے کون سی بیماری پھیلتی ہے؟ جواب ہے ڈینگی اور ملیریا۔ سوال ہے سیلاب میں سب سے زیادہ کون سا کھانا جلد خراب ہو جاتا ہے؟ جواب ہے دودھ، گوشت اور سبزیاں۔ سوال ہے سیلاب کے بعد گندا پانی پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب ہے ہیضہ۔ سوال ہے سیلاب متاثرین کے لیے سب سے ضروری چیز کون سی ہے؟ جواب ہے پینے کا صاف پانی۔ سوال ہے سیلاب زدہ علاقوں میں سب سے زیادہ کون سا کیڑا پایا جاتا ہے؟ جواب ہے مچھر۔ سوال ہے کیا موبائل ایپس کے ذریعے سیلاب کی وارننگ مل سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے پاکستان میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم ڈیم کون سا ہے؟ جواب ہے تربیلا ڈیم۔ سوال ہے کیا سوشل میڈیا سیلاب میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، امداد پہنچانے میں بہت مددگار ہے۔ سوال ہے سیلاب کے بعد سب سے پہلے کس ادارے کو متحرک کیا جاتا ہے؟ جواب ہے NDMA اور فوج۔ سوال ہے سیلاب زدہ علاقوں میں بچوں کو کس خطرے کا سامنا زیادہ ہوتا ہے؟ جواب ہے بیماری اور ڈوبنے کا۔ سوال ہے کیا سیلاب کو ماحولیاتی تبدیلی سے بھی جوڑا جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا سیلاب سے قبل مساجد میں اعلان کیا جانا چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، تاکہ لوگ تیار ہو سکیں۔ سوال ہے کیا سیلاب سے ہمیں اجتماعی تعاون کا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا سیلاب کے متاثرین کی مدد صدقہ ثواب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ سوال ہے ہمیں سیلاب سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے اپنی زندگی میں شکر، صبر اور اللہ کی قدرت کو یاد رکھنا۔